بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ چرس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، چرس ایک خطرناک نشہ ہے اور جس کے بہت برے انسانی صحت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چرس کا استعمال نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کے لیے برا ہے بلکہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی آپ کو کمزور کرتا ہے۔ دوستو، چرس کی طلب جسم اور ذہن دونوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، چرس کا استعمال آپ کی یادداشت یعنی میموری کو کم کر دیتا ہے، توجہ کو ہٹا دیتا ہے اور سیکھنے کے عمل کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ نوجوانوں میں تو خاص طور پر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ابھی ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں میں چرس کا استعمال ذہنی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ شک و شبہ، گھبراہٹ یعنی انزائٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے تو ہوش و حواس بھی اڑ جاتے ہیں۔ دوستو، چرس کا اکثر استعمال تمباکو کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے، جس کی بدولت پھیپھڑوں کو بہت برا نقصان پہنچتا ہے اور ایسے مریضوں کو عام طور پر استھما اور بہت بری طرح کی کھانسی لاحق ہو سکتی ہے۔ چرس کا نشہ آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر دیتا ہے اور خون کا دباؤ خاص طور پر بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے، جس سے دل کا دورہ یعنی کہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں کو چرس کے مسلسل استعمال سے وومٹنگ یعنی کہ الٹی اور متلی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مریض صحیح طریقے سے کھا نہیں پاتا۔ دوستو، آئیے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کی بدولت آپ اس خطرناک اور برے نشے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ چرس کا نشہ چھوڑنا ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس کے لیے ارادہ یعنی ول پاور اور سپورٹ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی اور صحت کے لیے اس فیصلے کی وجہ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ دوستو، ان جگہوں، لوگوں یا حالات کو پہچانیں جو آپ کو نشہ کرنے پر اکساتے ہیں اور ان سے حتی الوسع دور رہنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوستو، ماہر سے مشورہ لیں۔ کسی ڈاکٹر یا ماہر امراض نفسیات سے رابطہ کریں۔ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور اس سفر میں آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مشغول رکھیں، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ جب بھی چرس کی طلب ہو تو اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیں، جیسا کہ ایکسرسائز کریں، کتابیں پڑھیں یا کوئی نیا ہنر سیکھیں۔ دوستو، سپورٹ سسٹم بنائیں۔ اپنے دوستوں یا گھر والوں کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ آپ کا ساتھ دے سکیں۔ یاد رکھیں، نشہ چھوڑنا ایک لمبا سفر ہے، لیکن اس کا انجام آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چرس جیسا نشہ چھوڑنے کے دوران آپ کے جسم کو طاقت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایسی غذائیں ہیں جو آپ کو اس سفر میں بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نشہ چھوڑنے کے مدت کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ میں کچھ چند قدرتی غذائیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پانی اور جوسز ہیں۔ دوستو، جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ۔ ناریل کا پانی بہت مفید ہے، یا تازہ پھلوں کا جوس پینے سے جسم سے زہریلی چیزیں جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور جس سے جسم کو سکون ملتا ہے۔ دوستو، ایک بڑی اہم ٹپ بتاتا چلوں، سونف اور دھنیے کا پانی۔ دوستو، اگر آپ 1 چمچی سونف اور 1 ہی چمچی دھنیے کی رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس کا پانی پیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ٹاکسک خارج ہو جائیں گے اور یہ آپ کو نشہ چھوڑنے کی طلب کو کم کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ کھٹی چیزیں بھی فائدہ مند ہیں، جیسا کہ لیموں، املی، دہی یا کھٹی پتلی لسی۔ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ نشہ چھوڑنے میں مدد کر سکتی ہیں اور دماغ کو سکون دے سکتی ہیں۔ دوستو، ادرک کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں رکھ کر چبانے سے نشے کی حاجت کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اس نشے کی وجہ سے جو متلی، قے یا پیٹ میں درد رہتا ہو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوستو، تازہ پھل اور سبزیاں خاص طور پر
ہری سبزیاں اور بیریز جیسی چیزیں آپ کے جسم کو ضروری وائٹامنز اور منرلز فراہم کرتی ہیں۔ یہ آپ کے جسم کو طاقت اور دماغ کو سکون بخشتی ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، صرف کھانے پینے سے نشہ نہیں چھوٹتا، اس کے لیے ذہنی اور جسمانی تیاری بھی ضروری ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، بلکہ ریگولر ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ یہ چیزیں آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہیں اور سٹریس کو کم کرتی ہیں۔ اس سے نشہ چھوڑنے کے دوران ہونے والی بے چینی اور گھبراہٹ سے بھی نپٹنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ دوستو، پیشہ ورانہ مدد ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ کو اکیلے نشہ چھوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے، کسی معالج سے یا کسی ہیلپ سینٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس معاملے میں اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کے لیے نشہ چھوڑنے کا سفر الگ ہوتا ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں اور اپنے اس سفر کو جاری رکھیں، کسی قسم کی غفلت نہ برتیں اور چرس کے نقصانات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوستو، اس ہماری بہت اہم ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ کم سے کم ایک واٹس ایپ گروپ میں ضرور اسے شیئر کریں تاکہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان اس نشے سے جان چھڑا سکیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔